الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن فقيرا أو غنيا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو ہم لے کر چل رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا کی ایک خوبی یہ بیان کی جاتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدل الناس، کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے۔ اس کے بغیر ہی گزارا کر لیجیے۔ بھائی اکبر ایسے لگا دیو جڑا چل رہا گیا۔ باہر دیکھ لو ذرا آواز آ رہی ہے کہ نہیں، بس اے لگا کے نا تو باہر ذرا چیک کر لو آواز آ رہی ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خوبی یہ بیان کی جاتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدل الناس، کہ ہمارے آقا پوری کائنات میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عدل کی اہمیت کو بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ سیرت مبارکہ کا مقصود یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو، صفات کو، خوبیوں کو سنیں اور اپنی زندگیوں میں ڈھالتے چلے جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، تمہاری اپنی جان کا بھی معاملہ آ جائے تو اللہ کے لیے عدل کے گواہ بننا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عدل کا دامن پکڑنا، ظلم کا دامن نہ پکڑنا۔ ولو علی انفسکم، تمہاری اپنی جان کے خلاف معاملہ جا رہا ہو، اول والدین، یا تمہارے والدین کے خلاف معاملہ جا رہا ہو، اول اقربین، یا تمہارے بڑے قریبی رشتہ دار یا قریبی دوست احباب کے خلاف جا رہا ہو، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عدل کا دامن نہ چھوڑنا، ہمیشہ عدل کو پکڑنا۔ فرمایا جس کا تم اکرام کرنا چاہتے ہو، ان یکن فقیراً او غنیاً، یا تو وہ فقر و فاقہ میں ہوگا، فقیر ہوگا، او غنیاً، یا تو انسان ترس کھاتا ہے اپنی طرف سے کہ یہ بڑا فقیر آدمی ہے، او غنیاً، یا آدمی عدل کا دامن چھوڑ دیتا ہے اس کی مالداری کی وجہ سے۔ فرمایا چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، فاللہ اولا بہما، چاہے تمہاری محبتیں اور احساسات، جیسے کہ آدمی ڈاکو ڈالتا ہے اور ڈاکہ ڈال کے ڈاکو
اور پھر کیا کرتا ہے؟ غریبوں پہ ترس کھا کے ان پہ تقسیم کرتا ہے، تو یہ بھی ظلم میں آتا ہے، یہ عدل میں نہیں ہے۔ تو اگر ہماری ترجیحات ظلم اور زیادتی کا ساتھ دے رہی ہیں، چاہے وہ فقیر ہے، سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکن فقیراً او غنیاً، چاہے فقیر ہے چاہے غنی ہے، فاللہ اولا بہما، اللہ ہر حالت میں ان سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے ہم زیادہ پیار کریں، اللہ کو ترجیح دیں۔ مستحق سے مراد کہ اللہ کا زیادہ حق ہے، غریبوں سے بھی اور امیروں سے بھی۔ ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، فرمایا اگر عدل پہ آنا چاہتے ہو تو خواہشات کی تابع داری نہ کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم اعراض کرتے ہو یا فرما برداری کرتے ہو، دو چیزیں ہیں، یا انسان عمل پہ آتا ہے یا اس کو چھوڑتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خوب خبر رکھنے والا ہے، اس لیے اپنے آپ کو عدل پہ قائم رکھنا۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یا عدل کو اپنانا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ ہر خطبے میں ہم ایک آیت سنتے ہیں جو خطبہ کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ تین چیزوں کا اللہ حکم دیتے ہیں، ہر خطبے کے اندر ان تین چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، عدل کا، احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، جوڑنے کا، اور تین چیزوں سے اللہ منع کرتے ہیں، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ بے حیائی سے روکتے ہیں، اور منکر سے مراد شرک ہے، سب سے بڑا کائنات میں جو منکر اور بڑا گناہ ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ بولا جاتا ہے، تو سب سے بڑا معروف اللہ کی توحید ہے، اور سب سے بڑا منکر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اللہ تین چیزوں سے منع کرتے ہیں، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ بے حیائی سے منع کرتے ہیں، اللہ منکر سے یعنی شرک سے منع کرتے ہیں، وَالْبَغْيِ اور اللہ ظلم سے منع کرتے ہیں، یعظکم اللہ تمہیں یہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون شاید تم سمجھ جاؤ، شاید تم اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 6 نکات ہمیں قرآن پاک میں ایسے بیان کر رہے ہیں جس کو ہر خطبے میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ان 6 نکات پہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان المقسطین عند اللہ یوم القیامہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کل قیامت کے دن عدل کرنے والے نور کے ممبروں پہ یوں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو خوبصورت چاند اور ستارے نظر آتے ہیں، یوں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کون لوگ؟ جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ عدل کرتے تھے۔ ان المقسطین عند اللہ یوم القیامۃ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، اور اشارہ بھی دیا کہ رحمان کے دائیں طرف ممبروں کے اوپر ہوں گے، اور وہ ممبر کس چیز سے بنے ہوں گے؟ نور کے بنے ہوں گے، اور لوگ یوں حسرت کی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کون لوگ ہوتے تھے؟ عدل کی آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، پوری تشریح فرمائی کہ عدل سے مراد ہے کیا؟ فرمایا الذین یعدلون فی حکمہم وَأَهْلِهِمْ وَمَا وَلُّوا، 3 چیزوں کو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات میں عدل کرتے تھے، یعنی جو اللہ نے کہا ہے اس کو آگے پیچھے نہیں کرتے تھے۔ اصل میں ظلم کی تعریف یہ ہے، عدل کے مقابلے میں کیا آتا ہے جی؟ ظلم۔ تو ظلم کی تعریف یہ ہے، الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی بھی شے کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا، یہی تو ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی بھی شے کو اللہ نے دل کو اپنی محبت کے لیے رکھا، یہاں کسی اور کی محبت لاتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ ٹوپی کو، پگڑی کو اللہ نے کہاں کے لیے رکھا جی؟
اس کو جوتوں کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جوتے کو اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ گز کی جگہ میٹر کو لاتے ہیں، میٹر کی جگہ گز کو لاتے ہیں، یعنی جس چیز کو آسان فارمولہ ظلم کی تعریف کا سمجھ لیجئے کہ ظلم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس کا مقام ہے اس سے اس کو دائیں بائیں کر دینا، اس سے اس کو ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو تین چیزوں کے متعلق فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دائیں طرف نور کے ممبروں پہ یوں موجے کر رہے ہوں گے کہ جنتی لوگ ان کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جو تین جگہ پر عدل کرتے تھے، اللہ کے احکامات میں، وَأَهْلِهِمْ اور اپنے اہل و عیال میں، وَمَا وَلُّوا اور جس چیز کا ان کو والی بنایا گیا، جس چیز کا ان کو حاکم بنایا گیا، جس چیز کا ان کو ذمہ دار بنایا گیا، جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی اس کو پورا کرتے تھے۔ عام طور پہ ہمارے لیبر طبقہ جو ہے، ملازم طبقہ، وہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس ظالم جو ہے وہ فیکٹری آنر ہے۔ نہیں میرے عزیزو، معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ کل مجھے پرسوں کی بات ہے، ایک ڈرائیور ملا، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے جو 12,000 کا ڈرائیور ہے، چونکہ میں بھی ڈرائیور ہوں، 15-20 سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں، تو یہ 15,000 والا یہ 25,000 میں پڑتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اور جو 12,000 والا 22 میں پڑتا ہے، 10-12,000 اوپر چلے۔ میں کہا وہ کیسے؟ خیر انہوں نے تو وہ چوری کرنے طریقے جیسے ہوتے میں نہیں دساں گا جتا کہ جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے پتہ لگے، بار اس نے طریقے بتایا کہ یوں پٹرول چوری کیا جاتا ہے، ایسے ایسے یہ ظلم کیا جاتا ہے، اور مالک صرف ایک گالی دے دے یا غصے سے دیکھ لے تو وہی ڈرائیور آ کے کیا کہتا ہے؟ ساڑا مالک بڑا ظالم آ گیا ہے۔ ارے ظالم جو تو ظلم کر رہا ہے وہ کدھر گیا؟ ایک ڈرائیور ہے میرے پاس، کہنے کا مولانا صاحب آپ کی تقریر کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، آپ آتے ہیں وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے مالکوں کو، اور پھر ویسے کہ ویسے۔ میں نے کہا آپ کو فائدہ ہوتا ہے؟ کہا ہاں مجھے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، میری تو دنیا بدل جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی دنیا بدلی ہوتی تو آپ ایسی باتیں نہ کرتے۔ جس کی دنیا بدل جاتی ہے وہ پھر دوسروں کی کمیوں کو، سارے بولیے، جس کی دنیا نہیں نہ بدلی وہی دوسروں کی کمیوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر میں دوسروں کی کمیوں کو دیکھ رہا ہوں تو اللہ کی قسم میری دنیا، میری دین اندر کا نہیں بدلا ہوا سسٹم۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا نہیں بدلا ہوا، چاہے روزانہ عمرہ کریں، ہر سال حج کریں، کروڑوں پہ صدقہ خیرات کریں، اگر آپ دوسروں کی کمیاں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم میں سے کسی کا بھی اندر ٹھیک نہیں ہے اور بیدار نہیں ہوا کام۔ اس سے تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج مالکوں کے ظلم کو تو دیکھا جاتا ہے، ملازم آدمی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو، مجھے اکثر دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ فیکٹری والوں کو رگڑا دیتے ہیں، مالکوں کو رگڑا دیتے ہیں، ملازموں کو۔ میں کہ بیچارے آگے ہی حالات کے ستائے ہوں، لیکن ان کو احکامات بتانا بھی تو آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں، تو وہ بتانا بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر 8 گھنٹے کی ملازمت ہے اور 7.25 گھنٹے آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ عدل نہیں کر رہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ جو برکت تھی وہ ساری برکت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آج یہ بھی ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی تعریف سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ظلم ہے، اسپیکر اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ بہرحال ایک اللہ والوں کے پاس ان کا ایک مرید آیا، انہیں لگتا سمجھ آ گئی۔ ایک اللہ والوں کے پاس ان کا مرید آیا، کہنے لگا حضرت میری تنہا سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، فرمایا وہ کو وظیفہ بتائیں کہ تنہا کچھ بڑھ جائے، 12,000 ہے 15 ہو جائے، جیسا کہ آج کل ہم ساری ان چکروں میں ہیں۔ فرمایا کتنی تنہا لیتے ہو؟ کہا جی 12,000 کا 10,000 کر لو۔ تو وہ میرے تاڑے آنے سی کہ ادھر سنی ادھر ماننے والے لوگ تھے، اللہ مجھے آپ کو بھی ویسے بنا دے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، ماشاءاللہ آپ تو ہیں ہی، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ تو وہ گیا، اس نے جا کے 12 سے 10 کر دی۔ اگلے مہینے آیا، کہنے لگا حضرت فارمولہ سمجھ تو نہیں آیا لیکن مزے کی بات بتاؤں گا کیا؟ کہا جی ہر مہینے قرضہ چڑھتا ہے، اس مہینے قرضہ نہیں چڑھا لیکن بمشکل گزارا ہو گیا، تو میں 8 کر دو۔ وہ ایک باری آپ نے دیکھے، ایک باری انہوں نے دیکھے، کیا کرنے کی دین ہے، بہرحال انہیں 8 کر دی تھی۔ اگلے مہینے آیا، کہا ہاں جی کیا بنا؟ کہا جی گزارا بھی ہو گیا، قرضہ بھی نہیں چڑھا اور پیسے بھی بچ گئے۔ لیکن بات سمجھ نہیں، آپ یہ فارمولہ میری سمجھ سے باہر ہے
کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم ملازمت کرتا تھا 8,000 کی، پیسے دیتا تھا 12,000، وہ 4,000 باقی 8,000 کی برکت کا بھی بیڑا غرق کر رہے تھے۔ اسی درخواست ہے کہ ہم خالی دوسروں کو نہ دیکھیں، ذرا ادھر بھی تیر چلا کے دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ عام طور پہ خواتین کہتے ہیں جی شوہر ظالم ہوتے ہیں، ملازم طبقہ کیا کہتا ہے مالک ظالم ہوتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کیونکہ عام طور پہ جن کے پنجابی جی لات ہوتے ہوئے وہ اپنے وہاندہ تھے آپ نہیں چدراہٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا نیچے والے ٹھیک ہیں؟ کیا خواتین آج ٹھیک ہو چکی ہیں؟ کیا ملازمین ٹھیک ہو چکے ہیں؟ کیا ماتحت ٹھیک ہو چکے ہیں؟ جس بندے سے پوچھیں، مالک سے پوچھیں وہ ملازمین سے تنگ ہے، ملازمین سے پوچھیں تو وہ اپنے مالکوں سے تنگ ہے، سربراہوں سے پوچھیں تو وہ عوام سے تنگ، عوام سے پوچھیں تو وہ تو غلط کون ہوا؟ جواب صحیح نہیں آیا، جواب آ رہا ہے سارے غلط۔ نہ جواب دیں میں غلط ہوں، اور جس سارے کہتا ہے کہانی تو پھر اتنے ہی رہی نہیں ہے، صحیح تو پھر بھی کوئی نہ ہوا، سارے غلط نے، جو تو سارے صحیح ہوئیں گے میں بھی ہو جاؤں گا۔ یہ جواب بنتا ہے کہ غلط کون ہے؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کم از کم میں اگر مالک ہوں تو اس اینگل سے ٹھیک ہو جاؤں گا، میں اگر ملازم ہوں تو اس اعتبار سے ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ظلم سے نکلنا شروع ہو جاؤں گا، عدل پہ آنا شروع ہو جاؤں گا۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل کے متعلق فرمایا اذا حکمتم فعدلوا، جب بھی کوئی تمہارے پاس فیصلہ آ جائے تو ہمیشہ عدل سے کام لینا، عدل کا دامن پکڑنا۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، اندازہ کیجئے قربان جائیے رحمت للعالمین پر، فرمایا قتل بھی کرنا ہو تو احسن انداز میں قتل کرنا۔ اندازہ کریں کیا رحمت ہے کہ قتل کر رہے ہیں، یعنی قصاص میں قتل کیا جاتا نا۔ ویسے تو قتل کرنا حرام ہے، یہ نہیں کہ آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، ڈاکو کو بتایا جا رہا ہے کہ اے ڈاکو جب تو نے قتل کرنا ہو تو بڑے احسن، نہیں، یہ شریعت نے جو حکم دیا ہے قصاص کا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ، تو اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قصاص لینا ہو، قتل کرنا ہو، شریعت نے جن چیزوں کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس ہے، تو فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، تو قتل بھی احسن انداز میں کرنا۔ اور ہمیشہ فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ، اس قاعدے کو سامنے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں، یحب المحسن، اور احسان کرنے والے کو اپنا اللہ محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ خود بھی کیا ہیں؟ احسان کرنے والے ہیں، اور جو احسان کرنے پہ آ جائے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ وادناہم منہ مجلسا امام عادل، کل قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور اللہ کے سب سے جو پاس بیٹھا ہوگا اور جس کو سب سے اونچا رتبہ اور مقام ملے گا وہ کون شخص ہوگا؟ امام عادل، جو عدل کرنے والا تھا، انصاف کرنے والا تھا، ظلم کر سکتا تھا مگر نہیں کرتا تھا، رشوت لے سکتا تھا مگر نہیں لیتا تھا، یہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ مبغوض اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو ظلم کرتا تھا۔ معذرت کے ساتھ ہمیں صرف ظلم ایک ہی صورت میں نظر آتا ہے کہ کوئی پیسہ لے لے، رشوت لے لے، کوئی مار رہا ہو۔ ہم جو گھروں میں جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو توجہ نہیں دے رہے، ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ایک بچے، ہمارے استاد محترم کا ایک بڑا اچھا میں بیان سن رہا تھا، اس میں فرمایا کہ ایک بچے سے، جیسے اسکول میں بچوں سے پوچھتے ہیں، مطلب اس بچے کی بات سن کے بڑی دیر تک روتا رہا کہ آج ماں باپ کیا ظالم بن چکے ہیں، ہمیں خالی باہر ہی ظلم نظر آتا ہے، یہ نہیں پتہ کہ سب سے بڑے ظالم کون ہو چکے ہیں، آج ماں باپ ہو چکے ہیں۔ بچوں کی وہ دینی تربیت نہیں کر رہے، وقت نہیں دے رہے، توجہ نہیں دے رہے۔ تو بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا بنو گے، آپ کیا بنو گے، آپ کیا بنو گے، کسی نے ڈاکٹر، انجینئر۔ وہ جو ٹیچر تھی گھر میں بیٹھ کے پرچے چیک کر رہی تھی، اس کے اپنے بچے کی جب باری آئی تو جب وہ پڑھا تو وہ زار و قطار رونا شروع ہو گئی۔ بچے نے، ٹیچر کے اپنے بچے نے کیا لکھا ہوا تھا کہ میں بڑا ہو کے آئی فون بننا چاہتا ہوں۔
تو نیچے وجہ کیا لکھی تھی کہ ہم جب ہمارے ابو گھر میں آتے ہیں تو انہوں نے آئی فون پکڑا ہوتا ہے، ہماری ماما آتی ہیں تو انہوں نے آئی فون پکڑا ہوتا ہے، جو کوئی مہمان آتا ہے انہوں نے آئی فون یا کوئی بھی فون، میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں میں یہ فون بننا چاہتا ہوں، موبائل بننا چاہتا ہوں، کیونکہ موبائل سے ہی سارے پسند کرتے ہیں، ہمیں تو پیار ہی کوئی نہیں کرتا، لہذا میں بھی فون بنوں گا تاکہ بڑے ہو کے ہم سے بھی پیار کیا جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے منت اور سماجت کرتا ہوں، ایک تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل مت دیں، جتنا مرضی آپ کا نیک بچہ ہے، ہر والدین، بچہ چور بھی ہوگا نا تو والدین کیا کہتے ہیں، ساڑھے ورگا چنگا تے بچہ کسی کا ہے ہی کوئی نہیں، تو کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چور بنے گا، یہ چور ہے، یا بے حیا بنے گا یا بے حیا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہی انسان بناتا ہے، جیسی تربیت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تو وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان بن گئے، عبداللہ بن ابی کے جڑوں میں جو بیٹھے رہے وہ اعلیٰ درجے کے منافق بن گئے اور جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جانے والے بن گئے۔ ایک ہی وقت ہے، ایک ہی دور ہے، اسی وقت قرآن اتر رہا ہے، اسی وقت جبریل اتر رہے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن صحبت کے اثرات، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اگر وقت نہیں دے رہے، وقت دے رہے ہیں تو ہم عادل ہیں، ہمیں بھی یہ سارے فضائل ملیں گے، کیونکہ ان کی سربراہی اور ان کے سردار اور ان کے حاکم اپنے بیوی بچوں کے اللہ نے آپ حضرات کو، مجھے آپ کو بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ توجہ نہیں دے رہے تو ہم ظالم ہیں، اگر توجہ دے رہے ہیں تو ہم عادل ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے کوشش کریں کہ اپنے فونوں کو اتنا زیادہ مت استعمال کریں، اپنی گاڑیوں میں موبائلوں کو رکھ جائیں۔ بڑے بڑے جو پوری دنیا کو جنہوں نے وقت ڈالا ہوا ہے اور ترقیوں کی اونچی راہوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، صبح آفس کے جو ٹائم 8 سے لے کر 5 بجے تک 4 بجے تک اس میں فون، ہم نے اس کو کھلونا سمجھ لیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بھی وقت میں ڈال دیا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوست احباب کو بھی۔ 20-20 سال کے بعد دوست آپس میں ملتے ہیں، رشتہ دار ملتے ہیں، 2 منٹ کے بعد گاڑی میں ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، ایک کا ادھر ہوتا ہے، پچھلے والوں کو بھی ایک کا ادھر ایک کا ادھر، اور اپنے فونوں کے ساتھ لگے، وہ محبتیں ہی ختم ہو گئی پکڑ کے۔ گھر میں آتے ہیں تو میڈیا نے ہمارا جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، وہ بچہ کو ادھر لگا ہوا، باپ پیاسا مار رہا ہے اور آگے کہہ رہا ہے مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دیے جائیں، تو بچہ آگے سے کیا کہتے ہیں، قسط پوری ہو لے، پھر ابا تو زندہ رہ گئے تھے پیا دیں گے، مر گئے تو اگے جا کے پی لیں۔ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو ہم ظالم ہیں اور ظلم کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ جو ظالم کے لیے وعیدیں ہیں وہ میرے آپ کے لیے بھی وعیدیں ہیں، اور اگر ہم توجہ دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، بچوں کی دینی تربیت کر رہے ہیں تو ہم عادل ہیں۔ ہمارا عام طور پہ عدل اور ظلم کا سن کر فوراً چلا جاتا ہے کہاں دماغ، عدالتوں میں، پر عدل بھی وہی ہوتا ہے اور ظلم بھی وہی ہوتا ہے۔ تو جو گھر گھر میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کو جو توجہ نہیں دی جا رہی، بیوی کو توجہ نہیں دی جا رہی، وقت نہیں دیا جا رہا، دوستوں کے ساتھ رات 12 بجے تک، 2 بجے تک، یہ ظلم نہیں ہے؟ عشاء کے بعد گپ شپ لگانا ظلم ہے، بولیے، عشاء کے بعد گپ شپ لگانا حرام ہے، حضور علیہ السلام منع فرمایا ہے، لا سمورۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گپ شپ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ساڑی دن نہیں راتی چڑھ دے، خیر اس کو حرام تو نہیں کہیں گے، میں نے سخت جملہ کہہ دی، لیکن حضور علیہ السلام کی دلی تمنا اگر پوچھیں اور باقاعدہ صراحتاً الفاظ فرمائے ہیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حرام تو وہ جس میں بالکل ہی گنجائش نہیں کرتی، گنجائش تھوڑی ہے، لیکن جس ترتیب پہ ہم جا رہے ہیں، جس میں ہماری تہجد بھی ختم، فجر بھی ختم، بچوں کی تربیت بھی ختم، اس پہ اگر کہا جائے حرام تو کوئی اس میں شک اور گنجائش نہیں ہوگی، یقیناً حرام ہے۔ جس روش پہ عام طور پہ جو لوگ اس شدت تک چلے گئے ہیں کہ جن ترتیبوں کی وجہ سے نہ بچوں کی تربیت قابو میں رہی، نہ ان کے عقائد کے لیے ہم توجہ دے سکے، نہ ان کے اعمال کے لیے فکر کر سکے، اور بس اپنا کاروبار اور پیسہ 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 پیسہ، پیسے کو دیکھا جا رہا ہے، گھر میں آ کے فون اور ٹی وی کو دیکھا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اوقات کے 3 حصے بنا رکھے تھے، ایک وقت جزءاً لنفسہ، اپنی راحت کے لیے، آرام کے لیے، جزءاً للہ، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، وجزءاً لأہلہ، اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے نکالا کرتے تھے۔ حضور سے بڑھ کے کائنات میں کس کو غم اور فکر اور مصروفیت ہو سکتی ہے؟ جب وہ تقسیم کر سکتے ہیں تو مجھے آپ کو کیا ہوتا ہے؟
یہ چھوڑ دیں، یہ دوستیاں نہیں ہیں، یہ ظلم ہے، آپ کی نسل کو تباہ کرنے والی ہیں یہ دوستیاں، جو راتوں کو گے تک آپس میں بیٹھ کے گپے لگانا، وہی آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لگائیں، لیکن گے تک نہ لگائیں، رات گے تک، تھوڑا سا وقت صبح اٹھ کے لگائیں گپے، فجر کے بعد برکت والا وقت ہے، تہجد سے پہلے خود بھی اٹھیں، بچوں کو بھی اٹھائیں۔ اب تو اتنی لمبی راتیں ہیں، اس میں تو تہجد بھی ہمیں پڑھانی چاہیے۔ گرمیوں میں فجر کتنے بجے ہوتی ہے؟ 4:15 4:30، ہاں، تو آج کل 4:30 4:45 بھی اٹھیں تو آرام سے تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جو گرمیوں میں نماز کی ریشو، سردیوں میں بھی وہی ریشو، ایک ہی ترتیب چل رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو ان ظلموں سے بچائیں، اللہ تعالی ہم سب کو ظلموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے پھر سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ نعمان بن بشیر ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی تھی عمرہ بنت سعد، انہوں نے آ کے آپ علیہ السلام کو گواہ بنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کے لیے میں چاہ رہی ہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا یہ وقف کر دے۔ آپ نے آگے سے سوال کیا، اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، جتنا اس کو دے رہے ہو 10 مرلے کا پلاٹ، کیا باقی بچوں کو بھی اتنا دیا؟ ان کا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور عدل سے کام لو، اور مجھے تم ظلم اور گناہ کے اوپر گواہ بنا رہے ہو، ظلم اور زیادتی کے اوپر، جرم کے اوپر مجھے تم گواہ بنا رہے ہو، یہ واپس کرو اور سب اولاد میں برابری کے ساتھ تقسیم کرو۔ اس لیے عدل کے نظام کو مت چھوڑنا اور ظلم کا ساتھی مت بننا۔ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں جا کر ساری اولاد کو، ساری نسل کو داء پہ لگا دیا، لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، جب اس ماحول میں جا کر بھی عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا، ظلم کا ساتھ بن کر، ساتھی بن کر جان بھی بچ سکتی تھی، سارا کچھ ہو سکتا تھا، اور شریعت نے اس کی گنجائش بھی دی ہے، لیکن اس کا ساتھ نہیں دیا بلکہ عدل کا ساتھ دیا اور اپنا سارا کچھ قربان کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی عدل کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف جو ہم نہیں کر رہے۔ معذرت کے ساتھ میں پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، یہ بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، بچیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ان کے ہاتھوں سے موبائلوں کو 1 منٹ کا بھی اعتبار مت کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ ایسے مسائل آتے ہیں، والدین بعد میں دیواروں میں منہ دے دے کے روتے ہیں، پہلے کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، بعد میں سارا کا سارا گھر صاف ہو جاتا ہے، اور پھر رونے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میڈیا سے جتنا بچا سکتے ہیں اور موبائل فون سے جتنا بچا سکتے ہیں، 2 بیماریوں سے بچا لیں۔ اگر اپنی اولاد کے ساتھ آپ کو کچھ محبت ہے تو، نہیں ہے تو جیسے باقی امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، بہہ رہی ہے، میری آپ کی نسل بھی بہہ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔